بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سلسلے کے مطابق ویڈیوز بنا رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں جو شروع سے ہم نے کیا ہوا ہے، الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا ہے۔ اس میں ہم مروجہ معانی پر مبنی لغت لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا موازنہ لغات القرآن سے کرتے ہیں اور پھر مفہوم القرآن اسی آیت کا مفہوم پڑھتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مفہوم میں معنی کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ مولانا وحید الدین کا پیش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم مروجہ تراجم میں معنی کیا لیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو ان کی لغت سے ہی بتاتا ہوں۔ صراط کا معنی ہم نے کل بھی پڑھا تھا، الصراط یعنی راستہ، راہ، راستہ، راہ، یہ دو ہیں۔ اور کل لغات القرآن سے بھی میں نے آپ کو پیش کیا تھا کہ راستہ اور راہ صاد رے توئیں صراط، اس کا سے حرفی مادہ ہے اور ہم سے حرفی مادہ ہی کو پڑھتے ہیں، سے حرفی مادہ کے معنی ہی کو پڑھتے ہیں۔ صراط عام عرب اسے صراط پڑھتے ہیں سین سے، سواد کے ساتھ صراط قریش کا لغت ہے۔ سرطہ کے معنی ہے کسی چیز کو بغیر چبائے نکل جانا، چنانچہ صراط سین سے اور صراط سواد سے اس لمبی تلوار کو کہتے ہیں جو بہت کاٹنے والی ہو، گویا وہ چیز جس چیز پر پڑتی ہے اسے نگل جاتی ہے۔ اسی نہج سے کھلے اور واضح راستے کو بھی صراط کہتے ہیں، کھلے اور واضح راستے کو بھی صراط کہتے ہیں، یا تو تلوار کے سیدھے اور لمبے ہونے کی وجہ سے اور یا اس لیے کہ چلنے والا اسے نگلتا چلا جاتا ہے، یا وہ راستہ ہزارہا راہ روں کو نگلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے الصراط المستقیم 1/5 کو دوسرے مقام پر طریقم مستقیم 36/30 کہہ کر صراط کے معنی طریق، راستہ بتا دیے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی راستہ اور راہ اور مروجہ تراجم والی لغات میں بھی راستہ اور راہ یہی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ پڑھا۔ اب دوسرا معنی ہے اس آیت میں 6 آیت میں 2 مفردات ہیں، 2 سے حرفی مادہ ہیں، ایک صراط اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعمت، دوسرا انعمت ہے تو ہم اس کا مادہ ہے نون عین میم، یعنی نعم ینعم نعمتن، خوشحال ہونا اور نعمت پانا، خوشحال ہونا اور نعمت پانا، خوشحال ہونا اور نعمت پانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب ہم لغات القرآن میں لیتے ہیں کہ کیا معنی ہے اس کے۔ نون عین میم، اس کا معنی ہے نعیمہ بہی عینن، اس نے کسی چیز یا منظر کو ایسی کیفیت لیے ہوئے پایا جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوا۔ دراصل تنعیماتن ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے نرم و نازک اور سبز و شاداب ہوتے ہیں اور وہ پانی پر پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا۔ ثوب ناعم، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بہت نرم اور آرام دہ ہو، اور نعامہ جنوبی ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی خوشگوار اور تمام ہواؤں سے زیادہ مرطوب ہوتی ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے الناعمات، المنعمات والمنعمات، آسودگی اور خوشگوار زندگی گزارنے والی خوش خوراک عورت کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں بلندی اور سرفرازی کا مفہوم بھی ہے۔ النعامۃ، بلند عمارت جو کسی پہاڑ پر
छब्बे की तरह हो, कुएं पर जमाई हुई उभरी हुई चट्टान, ऊंचा निशान या झंडा जिससे रास्ते का पता चलाया जाए। इब्नुन नआमातु, वो पानी पिलाने वाला जो कुएं पर खड़ा रहता है। कौम की इज्तिमाइयत और बाहिमी इत्तेफाक के लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। कहते हैं शालत नआमतुहुम, उनका शिराज़ा बिखर गया। अन्नेमतु, वो हालत जिसमें इंसान लज्जत महसूस करता है। नीज़ मुसर्रत, मालो दौलत, आसूदगी व खुशहाली और एहसान के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन मानी से वाज़ेह है कि माशरती ज़िंदगी के हर पहलू का खुशगवार, कुशादा, मुलायम, आसूदा, बुलंद और अज़ियत व तकालीफ से दूर हो जाना नेमत कहलाता है। तो हमने नेमत यहाँ भी पढ़ा था। मुरवजा मानी वाली लुग़त, तराजुम वाली लुग़त कि खुशहाल होना, नेमत पाना। तो जो इस लुग़त में है वही लुग़तुल कुरान में है। ये इल्ज़ाम है कि लुग़तुल कुरान में अपनी तरफ से कोई मायने लिए गए हैं, कोई अलग मायने लिए गए हैं, कोई अजीब मायने लिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है। हम छठी आयत पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो कुछ अभी तक महसूस नहीं हुआ। तो इसके बाद हम मफ़हूम की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले एक वजाहत मैं आपके साथ कर लूँ कि ये जो ज़ुबान होती है तो हज़ारों सालों में बनती है। कुरान करीम का एजाज़ और उसका जो मौजज़ा है वो ये है कि उसने अरबी ज़ुबान से वो अल्फ़ाज़ उठाए जो इंसान के बस की बात नहीं है। यानी अल्फ़ाज़ तो अभी भी हैं, कोई भी इंसान उसी ज़ुबान से लफ्ज़ उठाकर कुरान से बेहतर मिसाल पेश कर सकता है, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है और ज़ुबान हज़ारों सालों में बनती है और ज़ुबान में मौजूद लफ्ज़ जो होते हैं उनको इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा काम होता है। ज़ुबान के अंदर मौजूद लफ्ज़ को इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा काम होता है। ये सदियों में जाकर कोई शख्स पैदा होता है जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो ये काम कर सकता है। हर आदमी नहीं कर सकता और ये नहीं है कि ये इंसान के अंदर सलाहियत नहीं होती, ये सलाहियत बिल्कुल होती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। देखें, गालिब जो है उसने फ़ारसी में शायरी की या उर्दू में भी शायरी की, तो लफ्ज़ तो उसने इसी लुग़त से ही लिए, लफ्ज़ उसने ज़ुबान से ही लिए, लेकिन आज भी बहुत कम लोग हैं कि जो उसके पाए की शायरी कर सकते हों, तो बड़ा मुश्किल है। तो जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए वो लफ्ज़ भी मौजूद हैं, उसको दूसरा शख्स भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये तकरीबन आज तक तो इसकी मिसाल बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल सकी। तो यही हम लुग़ातुल कुरान में, मफ़हूमुल कुरान में लेते हैं। मफ़हूमुल कुरान हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये पता चले कि ये जो लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल कैसे किया है। छठी आयत हम पढ़ रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसमें दो मुफ़रदात यानी दो से हुर्फ़ी मादा है, तो उसमें ही यानी वो रास्ता जिस पर चलकर सआदतमंद उमम साबिका ज़िंदगी की खुशगवारियों और सरफराजियों से बहरायाब हुई। तो रास्ता और राह ये हमने पढ़ा था सिरात के मायने, तो यही मायने यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। यानी वो रास्ता जिस पर चलकर सआदतमंद उमम साबिका यानी साबिका अक़वाम ज़िंदगी की खुशगवारियों और सरफराजियों से बहरायाब हुई। ये जो जुमला है, ज़िंदगी की खुशगवारियों और सरफराजियों से बहरायाब हुई, ये अनअमत नेमत, नून एम मीम। अच्छा, इससे इन्होंने कायनात की क़ुव्वतों को मुसख्खर करके अपनी हम असर अक़वाम में इम्तियाज़ी हैसियत हासिल कर ली। तो ऐसा ही हुआ, साबिका उमम को, अक़वाम को जो खुशगवारियाँ और सरफराजियाँ हासिल हुई थी तो वो ऐसे ही नहीं हुई थी कि उन्हें उठाकर मकाम बुलंद पर पहुंचा दिया गया था, बल्कि उन्होंने कुछ किया था। और वो क्या किया था वो इस मफ़हूम में बताया है कि उन्हें अपनी हम असर अक़वाम में इम्तियाज़ी हैसियत इसलिए हासिल हुई थी कि उन्होंने कायनात की क़ुव्वतों को मुसख्खर किया था। तो यहाँ पर ये बात है कि रास्ता तो अल्लाह ताला ने दिखाया है, और वो रास्ता क्या दिखाया है कि कायनात की क़ुव्वतों को मुसख्खर करना है।
ٹھیک ہے نا. تو جن اقوام نے خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل کیں انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر قوتوں کو مسخر کیا تھا. انہوں نے کچھ کیا تھا تو انہیں یہ مقام حاصل ہوا تھا. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں پیش کی اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لغات القرآن میں جو معنی لیے گئے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لیے گئے، وہ اس کی سند ہے اور مروجہ تراجم میں بھی یہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی ہمارے یہاں جتنے بھی تراجم ہیں ابھی تک وہ اصل میں طرح ہی غزلیں ہیں، الفاظ کا ہیر پھیر ہے ادھر ادھر، باقی وہ سب ایک ہی طرز کے تراجم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی لفظ کا، لغت میں موجود لفظ کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی صلاحیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ لغت میں موجود لفظ کا استعمال کر لے. تو جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ بھی دوسری کتاب یا لغت ہوتی ہے، وہ بھی دوسری کتابوں کی طرح پڑھنے والی ایک کتاب ہوتی ہے. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم لغت کو ریفرنس کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ہمیں کوئی لفظ دیکھنا ہے، جیسے نعمت دیکھنا ہے، تو پھر ہم ڈکشنری کی طرف جائیں گے، لغت کی طرف جائیں گے. اگر اس کا ہمیں سے مادہ حرفی دیکھنا ہے تو سے حرفی مادہ دیکھنا ہے تو ہم لغت کی طرف جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ کس کی یہ فلسفی ہے، کس نے یہ کہا ہے، کہاں لوگوں نے پڑھا ہے. میں نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ یہ ریفرنس کے لیے ہوتی ہیں. یہ بھی کتاب ہوتی ہیں، یہ بھی دوسری کتابوں کی طرح پڑھی جاتی ہیں. جتنے بھی ہمارے یہاں جو اچھا پڑھنے والے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ باقاعدہ لغت کو، ڈکشنری کو باقاعدہ کتاب کی طرح پڑھتے ہیں. جو تبویب لکھی جاتی ہے کسی بھی شعبے میں وہ بھی باقاعدہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تبویب القرآن پڑھنے کے لیے میں بے چین تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے پڑھا جائے. میں نے کافی لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی اور محفلوں میں بات کی، مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا. وہ ہر جگہ سے یہی ہوتا تھا کہ یہ تو ریفرنس کی کتاب ہے، آپ بس وہ ریفرنس دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. میں تو اس بات پہ بے چین تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس کو پڑھا جائے. تو خیر وہ یہ بھی سلسلہ ایک شروع کریں گے، لیکن فی الحال تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ بعد میں تبویب القرآن کو کیسے پڑھا جائے وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھوں گا، تو میں بھی سمجھوں گا اور آپ بھی سمجھیے گا. تو ڈکشنری ہو یا مطلب ہے کہ تبویب ہو، وہ پڑھنے والی چیزیں ہیں. اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو عام کتابوں سے مختلف ہے. تو لغت کو پڑھنے کا طریقہ ہے، لغت پڑھی جاتی ہے، ایک کتاب کی طرح پڑھی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ عام کتابوں سے مختلف ہوتا ہے. تو شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.